السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا تھا جس میں بہت سارے ایک بہت بڑی ماس تعداد میں کچھ لوگوں نے اقلیتوں کے یعنی کہ کرسچن کمیونٹی کے عبادت خانوں اور ان کے گھروں کو جلانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے حوالے سے آپ نے میڈیا کے اوپر بڑی رپورٹ سنے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اب اس ٹاپک کے اوپر موسٹلی لوگ بڑے احتیاط کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بڑی مسائل ہوتے ہیں یا اس قسم کے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر لوگ پاکستان میں بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیف زون نہیں ہے جہاں پر بات کی جائے۔ ناظرین، پاکستان میں یہ جو انسیڈنٹ پیش آ رہے ہیں، یہ جو مذہبی منافرت کی بنیادی کے اوپر یہ جو کمیونٹی ہے، یہ آخر کون ہے، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں جو کمیونٹی ہے، پاکستان کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن میجر دو قسم کے لوگوں کی یہاں پر بہت زیادہ ہولڈ ہے۔ ایک ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں، یعنی کہ ایک ایکسٹریم رائٹ کے۔ ان دونوں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مذہبی جو جنونیت ہے اس کی ایکسٹریم لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ جو ہے وہ لیبرلزم، یا وہ خود کو پتہ نہیں ہے مذہب سے اتنا بیزار ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو مذہب کے ساتھ اگر اس کا کوئی لنک ہو تو وہ بالکل ایکسٹریم دوسری ایکسٹریم پر وہ اس کے خلاف اتنی ہی کرٹیسزم کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں طبقے کبھی بھی کسی مسئلے کے اوپر نیوٹرلائز ہو۔ اور پاکستان کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ دونوں طبقے ہیں۔ اگر آپ مذہبی بنیادوں کے اوپر منافرت یا یہ جو ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کے اگر تاریخ کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیں تو برٹش سامراج کا جب 1857 پہ ہندوستان پہ جو کمپنی کی حکومت رہی، سٹارٹ کی تھی 1757 میں، اس کے بعد سے یہ جو مذہبی منافرت پہلے مسلم ہندو میں یہ ایک انہوں نے سٹارٹ کروایا انگریزوں نے، اس کے بعد اس دور میں وہاں کے جو مذہبی طبقہ، جو اصلی مذہبی طبقہ تھا یا جو علماء حق تھے، جنہوں نے اس برٹش سامراج کے خلاف ریزسٹ کیا، اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جس میں سے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ 1831 اور 32 میں معرکہ بالاکوٹ کے حوالے سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس معرکے میں جو مسلمان تھے وہ سکھوں کے خلاف لڑے تھے۔ یہ بھی ہماری کتابوں میں ایک من گڑت قسم کی ایک جھوٹی کہانی گاڑی کی۔ اصل میں وہ معرکہ برٹش رول کے خلاف تھا، اور انہوں نے جو 1831 اور 32 میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سعید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جتنی بھی ٹیم تھی، انہوں نے یہ KPK کے سرحدی علاقے کے اوپر ان کی حکومت تھی، ان کی اور جو برٹش سامراج جو حکومت تھی ان کے بیچ کی یہ لڑائی تھی، جس میں مقامی لوگوں کی غداری کی وجہ سے ان کو شہادتیں ہوئیں، ان کو شکست کا سامنا ظاہری طور پر شکست نظر آئی۔ ناظرین، 1831 کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگلا جو معرکہ ہوتا ہے 1857 کا۔ 1857 کی معرکے میں بھی آپ کو فرنٹ لائن پہ جو نظر آئیں گے وہ ہندوستان کے متحدہ لوگ نظر آئیں گے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو مذہبی بنیادوں کے اوپر بہت بڑی منافرت تھی، یہ لوگ تقسیم تھے، لیکن آپ 1857 کی جنگ آزادی دیکھ لیں تو اس میں ہندوستان کی سیاسی قیادت، وہاں کی مذہبی قیادت، وہاں کی جو غیر مسلم قیادتیں ہیں، وہ سب نے مل کر لڑا ہے۔ اگر آپ چند ایک نام، آپ لوگوں نے بہت سارے نام سنے ہوں گے، بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں پاکستان اسٹڈی یا اس قسم کے جو ایک لوکل جو پاکستان کا سبجیکٹ ہے، جس میں اس کو بہت ایک نمونہ قسم کا یا ایک اس بیچارے کی بہت زیادہ بےعزتی کی جاتی ہے، اس بہادر شاہ ظفر کے حکم کے اوپر جنرل بخت خان نے دہلی سے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا ہے 1857 میں۔ اس کے ساتھ آپ کو وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے جتنے بھی تھانہ بھون ہے اور دہلی کے مضافات میں جتنے بھی تھے مذہبی طبقے نے وہاں پر برٹش سامراج کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر ریزسٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جھانسی کی رانی اور اس قسم کے جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے، انہوں نے مراٹھا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس آزادی کی جنگ میں۔ اب ان تمام لوگوں نے مل کر اس آزادی کی جنگ لڑی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 57,000 سے زیادہ علماء کرام کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔
مورخین جو آپ جتنے بھی بڑے بڑے ڈبلیو ہنٹر کو پڑھ لیں، چرچل، جتنے بھی جو برٹش آپ کو مورخین، آپ چلو لوکل کو نہیں مانتے ہو، آپ مدنی صاحب کو نہیں مانتے، یا لوکل جو ریسرچرز ہیں ان کو نہیں مانتے، تو آپ انگریزوں کی ریسرچیں پڑھیں، جو انگریز کی اپنی جو کتابیں ہیں اس وقت کی ڈاکومنٹیشن، وہاں پر کتنے انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ. 60,000 کے قریب علماء کی شہادتیں کی گئی، ان کو قتل و غارت کیا گیا. یہ علماء دہلی سے لے کر پشاور تک ہر درخت کے اوپر ان کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی. اچھا، یہ جتنی بھی ایکسٹریمزم ہے، اس کا جو صحرا جاتا ہے وہ سارا برٹش کو جاتا ہے. اب اس کے بعد 1857 کے بعد آپ دیکھ لیں برطانوی حکومت، اس کے بعد جو ہندوستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلی گئی ہے. میں پولیٹیکل چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں کروں گا. آپ 1885 میں یا 80 کے بعد جو کانگریس کا بننا، پھر اس کے بعد 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بننا، پھر تقسیم ہند جس طرح سے متحدہ پاکستان جب بنتا ہے، اس کے بعد پاکستان میں جو مذہبی منافرت کیوں شروع کی گئی. پہلے تو یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو کا مسئلہ تھا، لیکن جب پاکستان بنا تو ہم آپس میں پھر لڑنے شروع ہو گئے. اب ان تمام تقسیم کے پیچھے پھر کس کا ہاتھ تھا، یہ ایک بڑی سوال نشان. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس میں اٹھ کے تمام ملبہ کسی مولوی کے سر ڈالتے ہیں. حالیہ دنوں ہونے والے سیالکوٹ کا واقعہ ہو، یا فیصل آباد میں ہو، یا اس سے پہلے قصور میں ہو، یا کراچی میں ہو، جتنے بھی انسیڈنٹ ہیں جو بھی ان کو اگر آپ ذرا ڈیپلی ریسرچ کر لیں تو ان کا تعلق کسی اور کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ چند ایک جو علماء سو ہیں ان کا ہمیشہ رول رہا ہے، وہ علاکار بن کر کسی نہ کسی طور پر کام کرتے ہیں، لیکن چند ایک بہانوں کو لے کر، ایک واقعات کو لے کر پوری مذہبی کمیونٹی کو آپ لوگوں نے اس کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ انتہائی ناانصافی ہے. اچھا، حالیہ ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑی مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی کوئی ایک اشوک کے نام سے ایک ویڈیو ہے، وہ کہتے ہیں بی جے پی کا یہ بندہ ہے جس نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی طرف سے ایک مذہبی فتویٰ اس کو دیا گیا ہے کہ جو سولر پینلز ہیں یہ جو ہے وہ ہماری پتہ نہیں کہ دیو ماتا یا فلانا کسی بھی ان کی کوئی مذہبی کسی اس کا ساتھ ریفرنس دے کر کہا گیا کہ وہ اس کی جو روشنی ہے یا سورج وہ ایبزارب کر لیتے. اور یہ جتنے بھی مذہب سے بیزار طبقہ جتنا بھی ہے اس کو دڑا دڑ اس کو شیئر کر رہا ہے. کسی ایک بندے نے بھی تحقیق نہیں کی کہ یہ واقعے کے پیچھے کیا کہا، کیونکہ اب آپ جب کسی لبرل یا کسی سیکولر بندے کے خلاف آپ کوئی پوسٹ کرو تو مذہبی طبقہ دڑا دڑ شیئر کر رہا ہوتا ہے. جب کسی مذہبی طبقہ، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ کسی مذہب کو ماننے والے کے خلاف اگر کوئی پوسٹ آتے تو جو اس سائڈ کا جو وہ طبقہ ہے دہریہ، یا جو طبقہ اس کو نہیں ماننے والا، وہ اس کو خلاف دڑا دڑ شیئر کر لے. ناظرین، اب اس انسیڈنٹ کو آپ ذرا اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو وہ 2018 میں اس ویڈیو کو شیئر جو کیا تھا، یہ فیکٹ چیک باقاعدہ طور پر ہندوستان ٹائم اور مختلف لوگوں نے اس کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے. ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے کسی کارردے نے یا کسی ورکر نے اس کو شیئر کیا، تو اس کے بعد ایک فیک ویڈیو تو شیئر کیا، جس کے بعد ہزاروں لوگوں نے اس کو ویڈیو کو شیئر کیا. اب جب یہ مذہبی انسیڈنٹ ہوا، دوبارہ سے وہ ویڈیو میدان میں آ گئی. اس کا حقیقت یہ ہے کہ کچھ مزدوروں نے کسی ادارے میں کام کیا تھا سولر پینل لگانے میں، لیکن ان کی تنخواہیں اور ان کی اجرت نہیں ملی تھی، تو اس کے رزق میں انہوں نے وہ سارا سولر پینل توڑ دیا. اب اس کو مذہب کے ساتھ لنک کیا گیا. ایسے ہی پاکستان میں بھی جب بھی کوئی مذہبی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو بالعموم یا بالخصوص تمام کے تمام مذہبی طبقے کے اوپر جوڑا جاتا ہے، پھر اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر تباہ برباد کیا جاتا ہے. اسلام کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، فتح مکہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، یعنی کہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا جس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو مسلمان اور اس وقت کی جو باطل قوتیں تھیں ان کے بیچ ایک بہت بڑے جنگ کے بعد ایک فیصلہ کن مرحلہ جس میں فتح مکہ جب ہو رہا تھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیے یا جو احکامات صحابہ کو دیے، تو وہ آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اسلام میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں. وہ تو کہ آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کسی عورت پر، کسی بچے پر، آپ کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، کسی ایگریکلچر لینڈ کو، کسی کے گھر کو نہیں جلا سکتے ہو، آپ کسی بھی عام آدمی کو نہیں مار سکتے ہو، آپ کسی مذہبی مطلب بیت اللہ کے ساتھ جس نے چادر پکڑی اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے، جتنے بڑے بڑے قاتل ہیں ان کو بھی نہیں مارا جائے. ہاں البتہ کوئی میدان میں آپ کے مقابلے میں ریزسٹ کر لے گا، آپ اس کے لیے ڈیفینس، وہ ظاہری بات ہے پھر آپ نے وہاں پر اپنا سیلف ڈیفینس بھی کرنا ہو، تو اس میں آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کو آپ سزا دے سکتے ہو، یا اس کے خلاف آپ جو بھی کارروائی کر سکتے ہو اس میدان جنگ میں، تو پاسبلٹی جو بھی ہوتی ہے.
لیکن آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں نا، یہ یہاں پر جو یہ مذہبی یہ جنونیت جو پیدا کی گئی ہے پاکستان کے اندر، یہ مذہبی جنونیت جو ہے یہ لا علمی اور لاشعوری ہے، ان کا اسلام سے تو کوئی کہیں دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کسی کی آبادیوں کو جلانا، گھروں کو جلانا، عبادت خانوں کو جلانا، آپ تورات زبور انجیل کو جلانا، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں باقاعدہ طور پر وعید ہیں آیاتوں کی شکل میں، اب لکھا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں، یہ برا بلا نہ کہیں، آپ غلط نہ کہیں تاکہ وہ تمہارے خدا کو بھی برا بلا نہ کہیں۔ ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور پھر اہل کتاب کی جب بات آتی ہے تو ایسے میں ہم کسی کو مذہبی منافرت کی بنیادی کے اوپر ہم کسی کے مذہبی جو ہے وہ عبادت گاہوں اور ان چیزوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جتنے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو لے کر چند ایک طبقہ جو ہے وہ پورا کے پورا جتنا بھی جو مسلم جو بھی اگر کوئی ایک نارمل ایوریج اور شریف بندہ بھی ہے تو اس کو بھی اسی کیٹیگری میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں، ایک مذہبی جنونیت جو بغیر سمجھے ساجے ایک دوسرے کے اوپر فتوے اور کفر کے فتوے لگا کر مارنے پہ آتے ہیں، ایک یہ طبقہ، اور دوسرا وہ طبقہ جو مذہب سے اتنا بیزار ہیں کہ وہ ہر بندے کو جو بھی اگر کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے اس کو ایک ہی لائن میں ڈرا کرتا ہے۔ یہ دونوں اس معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اس معاشرے میں اگر تبدیلی اور بہتری لانا ہے تو باشعور اور ہمیں سوچ سمجھ کے ساتھ ایک جو ہے وہ سوچ بوجھ رکھنے والے اور ایک تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بات کرنے والے اور سمجھنے والے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں ایک دوسروں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ملک جو ہے یہ ایک ملک میں آپ مانیں یا نہ مانیں یہ ایک میجورٹی مسلم کنٹری ہے۔ اگر ایسے میں آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں، سوال جو آپ کریں ایک دوسرے درگزر کریں، جب تک ہم اصل مسائل جو ہمارے ہیں، ہمارے اصلی مسائل کیا ہیں؟ بھوک ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی مسائل ہیں، ان تمام مسائل سے جب ہم اصل مسائل کی طرف آئیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔